من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آخرت دے فکر دے حوالے نال چند معروضات اور گزارشات تواڈے گوش گزار کی تھیاں۔ اسے ہی عنوان نو اگے بڑھاندیاں ہویاں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے قبر دے حالات دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا ہے کہ ساڑی دنیا بھی بہتر کر دے اور ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ بات اتھوں میں شروع کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے منن والیاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اچانک موت کولوں پناہ منگو، کہ کسے نو موت اچانک نہ آئے۔ ایک صحابی رسول دنیا تو جا رہے ہیں، ایک بندہ کول کھلو کے تبصرہ کر رہے ہے، اندھے دیکھو کوئی تکلیف کوئی مصیبت انہوں نہیں آئی، بغیر تکلیف اور بغیر مصیبت تو ایک دنیا تو چلا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں بیماری یا تکلیف آندی، بیمار ہو کے اے بندہ دنیا تو جاندہ تے اے دے واسطے خیر اور بھلائی سی کہ انہوں توبہ دی توفیق مل جاندی، بیماری دی وجہ تو گناہ دے چڑھ جاندے، گناہ تو پاک تے صاف ہوندا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موت الفجاعتی اخذت الاسف، فرمایا یہ جڑی اچانک موت ہے ایک غضب دی پکڑے کہ بندہ جس حالت بھی ہوندہ ہے اسے حالت اچانک موت آ جائے
انہوں توبہ دی توفیق نہیں ملتی، گناہاں دی معافی نہیں ہوندی۔ اس واسطے اے دعا کریا کرو، اللہ سانو اچانک موت تو محفوظ فرما، اور یہ بھی دعا کریا کرو اللہ مرن تو پہلے اپنے گناہاں دی معافی منگن دی مہلت اور توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، جدو بندہ فوت ہوندا ہے اس وقت اس بندے دیاں دو حالتاں ہوندیاں نے۔ گل مومن بندے دی کر رہے ہیں، دوجے دی بات نہیں کر رہے ہیں، مومن دی بات کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ بیمار سی، صحابی ایک بیمار سی، او دی عیادت واسطے گئے تے آپ جا کے سوال کردے نے کیف تجدک، کی محسوس کر رہے ہیں، کیا کیفیت ہے تیری؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تھوڑا وقت تو آڈے سامنے چند معروضات پیش کراں گا، سمجھن دی کوشش کرنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کیف تجدک، بھائی کی حال ہے تیرا، کی محسوس کر رہے ہیں؟ ہن اس بندے دا جواب سنے آجے تے دعا کرو اللہ سانو بھی یہ ہو جا جواب دین دی تے سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا جواب پتہ کی ہوندا ہے؟ سانو کو آگے پوچھے نا بھائی سنا کی حال ہے تیرا، آندہ کوئی شے پلے رہ ہی نہیں گئی، میں تے ماری چلا، مینو تے یہ ہو گیا، مینو تے وہ ہو گیا۔ نہ شکری دے کلمات زبان تو اسی نکالنے ہیں۔ اچھا مینو دسو جے اینا کلمات نو زبان تو نکال دیا ہی روح نکل جائے تو پھر نہ شکرہ بن کے دنیا تو ٹر گیا۔ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، آپ فرماندے نے کیف تجدک، بھائی کی محسوس کر رہے ہیں، کی حال ہے تیرا؟ یعنی یہ بندہ اتنا بیمار سی کہ موت و حیات دی کشمکش وچے، تے آپ نے آ کے پوچھیا کی محسوس کر رہے ہیں؟ ہن اس بندے دا جواب سنو، اندے ارجو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انی اخاف ذنوبی۔ اندے محبوب جی دو گلاں نے اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میرے اندر چیز چل رہی ہے نا، اللہ دے نبی دو باتاں نے، آپ فرماندے نے کیڑیاں؟ اندے اللہ دی رحمت دی امید بھی بڑی ہے تے اپنے گناہاں دا ڈر بھی بڑا لگدا پیا۔ دنیا تو جا رہے ہیں، ہے نوجوان، حدیث دے لفظ نے شاب، نوجوان صحابی ہے تے اندے ارجو اللہ دے نبی رب کو امید بڑی ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اخاف ذنوبی، اپنے گناہاں دا ڈر بھی بڑا لگدا ہے، کدرے اللہ پوچھنا بوے، کدرے رب دے سامنے جواب نہ دینا پہ جائے۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیندے نے، تشفی دیندے نے، تے کی فرماندے نے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتاں میں تانوں تاں سنانا کہ تسی اینا روایتاں دے مطابق اپنی تیاری کرو، اینا حدیثاں دے مطابق اپنا معاملہ بناؤ، تاکہ موت ویلے سانو بھی ایک کیفیت نصیب ہو جائے۔ نبی پاک فرماندے نے لا یجتمعان فی قلب عبد مثل ھذا الموت الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف۔ اس روایت نو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی نقل فرمایا، روایت حسن درجے دی قابل قبول ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او میرے منن والیا،
جیڑیاں تو دو حالتاں بیان کیتیاں نے، اللہ دی رحمت دی امید بھی ہے تے گناہاں تو ڈر بھی لگدا ہے۔ اس موقع تے فی حال مثل حاضل موتن، اے ہو جی کیفیت دی اندر جدو بندہ موت و حیات دی کشمکش وچ ہووے، جدو بندے نو اپنا اگا نظر آ رہا ہووے، جدو بندے نو اپنی زندگی مکدی نظر آ رہی ہووے، اس کیفیت دے اندر بندہ رب کولو جو امید رکھ دے رب او دیاں امیداں پوریاں فرما دیندا ہے، تے جس چیز تو رب کولو بندہ ڈر دے اللہ اس چیز تو اس بندے نو امن عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے تو پریشان نہ ہو، اگر تینو رب دی رحمت دی امید ہے تے اللہ تینو اپنی رحمت ضرور عطا فرما دے گا، تے جڑے گناہاں تو ڈرنا پیا رب انہاں گناہاں تو تینو امن عطا فرما دے گا۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان ایک صحابی بیان کرتے نے، تے بیان کرتے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی موت تو 3 دن پہلا، کنے دن پہلا؟ 3 دن پہلا، روایت صحیح مسلم دیئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ دے راوی نے فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہی بثلاثت ایام، نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو 3 دن پہلا میں اللہ دے نبی دی زبان تو سنیا سی کہ یقولو آپ فرما رہے سن، کی فرما رہے سن؟ لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، اے میرے منن والے ہو میں دنیا تو جا رہا پر توانو ایک سبق دے کے جا رہا۔ محبوب جی کیڑا سبق دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا تواڈے وچوں جنوں بھی موت آئے تے اس حال وچ آئے کہ او اپنے رب دے بارے اچھا گمان رکھدا ہوئے، کی رکھدا ہوئے؟ اچھا گمان رکھدا ہوئے، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے، حدیث قدسی دا معنی ہوندہ ہے کہ نبی پاک فرمان اللہ فرماندے نے، اللہ دے نبی کی فرمایا اللہ نے؟ آپ فرماندے نے اللہ اندے نے آنا اندہ ظن عبد بھی، میرا بندہ جویں دا میرے متعلق گمان تے خیال بنا لیندے میں اونج دا انہوں بن کے وخا دینا۔ اوے رب دی رحمت نہیں، رب دا پیار ہے اپنے بندیاں نال، اللہ دی مہربانی ہے۔ فرمایا میرا بندہ جویں دا میرے بارے گمان بنا لیندا ہے میں انہوں اونج دا بن کے، ایک کون آندا ہے؟ اللہ، اور ساڑھے تک پہنچا کون رہنے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جے بندے دا جو رب دے متعلق گمان ہوئے اللہ میں نو معاف کر دے گا، اللہ میرے تے رحم فرما دے گا، اللہ میں نو برکتاں دے دے گا، رب میرے تے خیر اتار دے گا، اللہ میری آخرت سوار دے گا، تے صرف گمان ہی نہ ہوئے بندہ کوشش بھی نال کرے، اے مطلب نہیں نالے شراباں پیے نالے آکھے رب میں نو معاف کر دے گا، نالے بدکاریاں کرے نالے آکھے رب میں نو معاف کر دے گا، نالے چوریاں تے ڈاکے مارے نالے آکھے رب میں نو معاف کر دے گا، دانے حرام کمائے نالے آکھے رب میں نو معاف کر دے گا۔ اے نہیں مانا ایدہ لینا، بندہ اپنے والوں کوشش کرے، محنت کرے، اپنے رب نو راضی کرن دی تے نالے اپنے رب کو لو اچھا گمان رکھے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ آندے نے میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق بن جانا وا، جویں دا میرا بندہ میرے بارے گمان کردہ میں اونج دائیوں نو بن کے وخا دینا وا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات تو 3 دن قبل کی فرمایا
فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ فرماندے نے تواڈے چو جنوں بھی موت آئے اس حال چاہے کہ اپنے اللہ دے بارے گمان کیویں دا ہوئے؟ اچھا گمان ہوئے۔ کیویں دا گمان ہوئے؟ اچھا گمان ہوئے۔ ہن ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، بندے دی زندگی جویں دی گزر دیئے موت دے ویلے بھی کیفیت پھر اوویں دی بندی ہے۔ اگر زندگی دے اندر بندے دا رب دے متعلق گمان اچھا ہوئے، اللہ اند الموت بھی گمان اچھا بنان دی توفیق عطا فرما دیں دے۔ تے جے ساری زندگی بندہ رب دا نہ شکرہ ہی رہا ہوئے، ساری زندگی اللہ دے متعلق گمان اچھا رکھیا ہی نہ ہوئے، جدا بولے ہے نہ شکری والے کلمے، جدا بولے ہے رب دی نہ شکری کی تھی، اور جی میں نو رب نے دتا کیے، میرے نہ رب نے کیتا کیے، میرے کلو فلانی بھی نعمت کھو لئی، میں نو فلانی بھی عطا نہیں شو کی تھی، میں اینہ منگیا میں نو نہیں شو دیتا، یہ کر چھڑیا وہ کر چھڑیا، ادھا ساری زندگی رب نے میں نہیں پھر دیا رہنے، ساری زندگی اللہ دی نشکری کر دیا رہنے، پھر کمیں تو امید رکھ سکنے کہ موت دے وقت تیرا گمان رب دے بارے اچھا ہوئے گا؟ موت دے ویلے گمان اس بندے دے اچھا ہو سکتا ہے جدا ساری زندگی رب نال گمان اچھا رہا ہوئے۔ اللہ سانو اپنے مالک نال، اپنے رب نال، اپنے معبود نال، اپنے خدا نال، اپنے الہ نال اچھا گمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں روایت سنا رہا سا، آندے اللہ دے نبی اللہ دی رحمت دی امید بھی بڑی ہے، اپنے گناہاں دا ڈر بھی بڑا لگدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جس کیفیت وچ تو ہے، جس حالت وچ تو ہے، اس حالت دے اندر بندہ اللہ کولو جو امید کردا ہے اللہ دیاں امیداں پوریاں فرما دیندا ہے، تے جیڑی شے تو ڈردا ہے اللہ اس شے تو انہوں امن عطا فرما دیندا ہے۔ تو گناہاں تو ڈرنے پیا، رب تینوں گناہاں تو امن دے چھڑے گا، تے تو اللہ کولو امید رحمت دی رکھنا ہے، رب اپنی رحمتاں تیرے تے نازل فرما دے گا۔ اے موت دے وقت دیاں باتاں نے جیڑیاں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیاں نے، آپ نے دسیاں نے کہ موت دے ویلے کی ہو جیاں کفیتہ ہوندیاں نے، کی معاملات ہوندے نے۔ اللہ سانو موت دیاں بے ہوشیاں دے اندر اپنی خاص رحمت تے مدد ساڈے تے نازل فرما دے۔ اللہ موت دیاں بے ہوشیاں چ خاص اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں نازل فرما، اور سانو بھی اپنی رحمت دی امید لے کے اور اپنے گناہاں تو ڈر دیاں اللہ سانو موت نصیب فرما دے۔ حضرات آؤ میں تانوں دسنا چاہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑیاں باتاں کیڑیاں سانو دسیاں نے اینا معاملات دے اندر۔ ہن اے جدو بندہ فوت ہوندا ہے، فوت ہون تو بعد انہیں کتھے جانا ہے؟ قبر وچ جانا ہے۔ کتھے جانا سو؟ قبر وچ۔ اچھا ایتھے انہیں ایک گل میں تانوں سمجھانا چاہنا، جیڑا کہ ایک فتنہ اس وقت موجود ہے، بڑی دیر تو چلے آ رہے آج بھی موجود ہے۔ کئی لوگ قبر دا انکار کرتے ہیں، آندے نے قبر وچ کچھ بھی نہیں ہونا، نہ کوئی عذاب ہونا ہے نہ کوئی انعام ہونا ہے۔ ایویں لوکاں اپنے کولوں گلاں بنائیاں نے، مولویاں اپنے کولوں گلاں جوڑ لیاں نے، اے کوئی شے معاملہ قبر وچ نہیں ہونا، تے نالے آندے نے ویکھو نا تسی آندے ہو قبر وچ جناب یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، آسی قبراں کڈنے ہیں کدی کچھ ہوندا نظر آیا ہے جی نہیں، ایویں پھر مولویاں گلاں بنائیاں نے۔ پہلی گل تے اے سمجھو قبر زمین دے ٹوئے نو صرف نہیں آندے، قبر زمین دے گڑے نو صرف نہیں کہندے، مرن تو بعد انسان جتھے بھی جاندا ہے اوہی اودی قبر ہے۔ اگر کسے نو جانور کھا جاندا ہے
جانور دا پیٹ او دی قبر بن جاندا ہے۔ اگر کوئی سمندر دی تہ وچ ڈب جاندا ہے، سمندر دی تہ او دی قبر بن جاندی ہے۔ اگر کوئی فضا وچ جناب ہلاک ہو جاندا ہے، او دے گوشت دے لوتھڑے اڑ جاندے نے، فضا دا پیٹ او دی قبر بن جاندا ہے۔ کیویں بندا ہے؟ او بنان والا جاندا ہے۔ کون جاندا ہے؟ اے جڑا مرن تو بعد عالم نے 4 گلاں دھیان نال سنیا کرو، سمجھیا کرو۔ ساری عمر جمعے پڑھ دے رہو تے پھر بھی تانوں کو بندہ مسئلہ پوچھے تانوں مسئلہ نہیں ہوندا۔ اور جننے جمعے تساں پڑھ چھڑے نے تانوں تے ادھے تو چوکھا مولوی بنیا ہونا چاہیے۔ عالم نے 4 عالم ہوندے نے، ایک ہوندے نے عالم، عالم میں نے علم والا، عالم جہان نو آندے نے، رب العالمین سارے جہانہ دا رب، اے عالم دی جمع عالمین۔ اچھا توجہ فرمانا، عالم نے 4، ایک عالم دنیا تے آن تو پہلا انہوں آندے نے عالم ارواح، روحاں دا عالم۔ دنیا تے آن تو پہلا تسی روح دی صورت دے جتھے موجود سو، او عالم ارواح ہے۔ ایک عالم ہے جدے وچ آئے ہو، انہوں آندے نے عالم دنیا، عالم ایدو پہلا جتھے سو او عالم ارواح سی، ہن جتھے آئے ہو اے عالم دنیا۔ مرن تو بعد تساں جتھے جانا ہے انہوں آندے نے عالم برزخ، عالم برزخ، برزخ میں نے پردہ، یعنی ایسا جہان جدے تے رب نے پردہ پا دیتا ہے۔ ایک اودو بعد قیامت والے دن جدن اٹھ کے رب دے سامنے جانا ہے انہوں آندے نے عالم حشر، عالم حشر۔ ایک 4 عالم نے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ایک عالم ارواح ہے جمن تو پہلا جتھے سو روح دی صورت وچ، ایک عالم دنیا ہے آج جتھے آئے ہو، ایک عالم برزخ ہے جتھے مرن تو بعد جانا ہے، ایک عالم محشر ہے جتھے قبر وچ اٹھ کے جانا ہے۔ اے عالم برزخ مرن تو بعد جڑا نا انہوں برزخ دا جہان آکھیا جاندا ہے۔ برزخ میں نے پردہ، برزخ میں نے پردہ۔ دیکھو نا قرآن اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الرحمن وچ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اللہ فرماتے نے میں 2 سمندر بنا دیتے نے، ایک مٹھے پانی دا تے ایک کوڑے پانی دا، انہاں دوواں دے درمیان میں برزخ قائم کر چھڑیا ہے۔ برزخ میں نے پردہ، انہاں دوواں دے درمیان نہ نظر آن والا میں ایک پردہ قائم کر چھڑے ہے۔ مٹھا کوڑے وچ نہیں رلدا، کوڑا مٹھے وچ نہیں رلدا۔ اے مانا برزخ دا تانوں سمجھان واسطے اے آیت پڑھی ہے۔ برزخ میں نے پردہ، لوگ آندے نے جی سانو نظر نہیں آندا، میں کیا بے وقوفہ تینوں نظر کیویں آئے؟ جیڑی گل تے رب پردہ پا چھڑے انہوں کوئی اکھ ویکھ سکدی، جیڑی گل تے رب پردہ پا چھڑے انہوں کوئی کان سن نہیں ہو سکدا۔ ہاں رب سنانا چاہے تے سنا لیندے، رب وکھانا چاہے تے پردے اٹھا لیندے، وگرنہ قانون ہوئی ہے جدے تے رب پردے پا چھڑے انہوں ویکھ کوئی نہیں ہو سکدا، جدے تے رب پردے پا چھڑے انہوں سن کوئی نہیں ہو سکدا۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کتاب میں سامنے کھول کے کھلوتا، اس کتاب کے اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدو بندے دی موت ہوندی ہے نا، بندے 2 ہی طرح دے ہوندے نے، یا تے رحمان دا بندہ یا پھر شیطان دا بندہ، 2 ہی قسم دے ہوئے نا، یا رحمان دا یار ہے یا رحمان دا دشمن ہے تے شیطان دا یار ہے۔ اللہ سانو اپنا یار بنا لے، رب سانو اپنی یاری وچ موت نصیب فرما چھڑے۔ نبی پاک فرماندے نے جدو رحمان دے بندے نو موت ہوندی ہے تے جدو ایدی روح نکل جاندی ہے تے اینو غسل دیتا جاندا ہے، کفن پہنایا جاندا ہے، تے نبی پاک فرماندے نے مومن آدمی دی جڑی جسم ہے انو جلدی تیار کر کے اینو قبر دی طرف لے کے جایا کرو۔ ایویں 2-2 4-4 5-5 دن اوتھے مردے خانے چ نہ لوا چھڑیا کرو، ایویں جناب میتاں نہ رکھ چھڑیا کرو، جلدی جلدی انہاں نو انہاں دے مقام تے پہنچایا کرو۔ تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا نا نیک بندہ، کیڑا بندہ؟ رحمان دا یار، رحمان دا
یار اینو جدو موت آندی ہے نا، اگے میں روایت سناواں اینو موت ویلے ہی پتہ لگ جاندا ہے کہ میرے لئی مبارکاں نے، میرے لئی کی نے، ایدی جدو موت دا ویلا ہوندا ہے تے فرشتے آ کے کی آندے نے بشرا برضوان اللہ و رحمتہ، او بھلیا لوکا مبارک ہوئی، رب راضی بھی آ تے رحمتاں دے بوئے کھول کے تیرا انتظار بھی کر دے گی۔ اینو پتہ لگ جاندا میرا کام چنگا بن گیا ہے تے اے جدوں انہیں دی میت پئی ہے اینو تیار کر دینے لے کے قبرستان جانے، جدو اینو چک دینے، توجہ فرمانا، جدو اینو چک دینے تے پتہ کی آندے اندے قدمونی قدمونی قدمونی، اے دا معنی والا کی دے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ کدی آئی جے آواز اور کدی سنی جے آواز، جدن تو انو آواز آ گئی تو منجی ہوتے ہی چھوڑ کے نس جانا، انجی گل ہے نا، منجی ہوتے ہی رہ جانی ہے، مردہ پا میں زمین دے پیا ہوئے تو ہاں نس جانا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آواز دین دیئے میت قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، مینو اگے جان دا انتظار ہے، میرا کوئی انتظار پہ کر دے، قدمونی قدمونی۔ یہ فرمایا جڑا دوجہ نا 2 نمبر رحمان دا دشمن شیطان دا یار، اے دی تو منجی چک دینے نا، اے آندے ہائے مینو ایتھے کیوں نہیں رہن دین دے، مینو کیوں لے چلے ہو، مینو کتھے لے چلے ہو، مینو ایتھے کیوں نہیں رہن دین دے، مینو میرے اہل و عیال وچ کیوں نہیں رہن دین دے، مینو کتھے لے چلے ہو، مینو کیوں لے چلے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے رب نے پردہ پا چھڑیا ہے، نہ کدے مونی والے دی آواز تسی سن دے ہو، نہ جیڑا آہو پکا پیا کر دے نہ او دی آواز سن دے ہو۔ فرمایا ہر شے انہاں دی آواز سن دی ہے، نہیں سندا تے انسان تے جن نہیں سندا۔ فرمایا جے رب پردے ہٹا دے اور رب تانوں اے گلاں سنا دے، تسی اپنے مردے قبراں وچ دبنے چھڑ دے ہو۔ رب نے پردہ پا دیتا ہے۔ گل میں سنا رہا عالم برزخ دی، آندے نے جی دسدا نہیں سندا نہیں، اور رب نے پردہ پایا ہی، جے تینو رب قبر وچ سڑ دے مردے وکھا چھڑے تو اپنے پیو بھرا نو کدی بھی قبر وچ دفن کرن نہ جائے۔ جے عذاب ہوندے دی چیخو پکار تینو رب سنا چھڑے تو کدی قبرستان دا رخ نہ کرے۔ اللہ اللہ، جدوں مجرمہ دیاں پسلیاں پسلیاں جہنج داخل ہوندیاں نے، ہڈیاں چور چور ہوندیاں نے، اس ویلے جیڑی چیخو پکار مردہ کر دے، جے رب تینو سنا دے تو کدی قبر دا رخ نہ کرے۔ رب نے پردہ پایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ ایدہ اے معنی نہیں کہ سانو دستا نہیں تے سانو سندا نہیں، اس واسطے ایسا مننا نہیں۔ اور قرآن دا پہلا پارا سورہ البقرہ اللہ نے گل شروع کی تھی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگلا لفظ ذرا دھیان نال سنیا جے، جنہاں نوں آوندا او دھیان نال ویکھیا جے، الذین یؤمنون بالغیب، بال سارے پڑھ لو، بال فرمایا او متقی، اے قرآن متقیاں نو ہدایت دینا آیا ہے۔ اللہ اے متقی کون ہے، متقیاں دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں نے جڑے بغیر ویکھیوں ایمان لے ہوندے نے، بغیر اوے اے دا معنی صرف اے ہی نہیں کہ رب نو ویکھیا نہیں تے ایمان لے آندا تے اے ایمان بالغیب ہے۔ ہر شے
جدا تذکرہ قرآن و حدیث وچ موجود ہے، اگر او تینوں نہیں دسی او دے تے ایمان لے آن دا مطلب ہے ایمان بالغیب۔ رب نہیں ویکھیا پر ایمان ہے رب ہے وے تے اپنے عرش تے مستوی ہے۔ فرشتے ویکھے جے کدی؟ او ویکھے جے؟ فرشتے نہیں ویکھے پر ایمان ہے کہ سات آسمان فرشتیاں نال بھرے پین ہے۔ کیوں جی جنت ویکھی جے؟ نہیں ویکھی پر ایمان ہے رب دی جنت موجود ہے۔ اور جہنم نو کدی چاتی ماری جے؟ نہیں پر ایمان ہے جہنم موجود ہے۔ اے سارے قبر دے معاملات جننے بھی نے نہیں ویکھے نہیں سنے پر اللہ اور اس دے رسول نے بیان کر دیتے نے۔ ساڈا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اس دے رسول نے کہہ دیتا ہے بغیر ویکھن تو بغیر سنن تو ساڈا او دیتے ایمان ہے۔ اے تا نہیں ہے ایمان بالغیب تے مرن تو بعد قبر وچ جانا ہے، ہر او جگہ جتھے تو جانا ہے وہی تیری قبر ہے۔ جے تو چنگا ہے تے پھر او جنت دا باغ بن جانی ہے، جے تو مند ہے تے پھر او جہنم دا گڑا بن جانی ہے۔ انہاں دوواں گلاں تے ساڈا ایمان ہے۔ اساں جنت دا باغ بندیاں ویکھی نہیں، جہنم دا گڑا بندیاں ویکھی نہیں، پر اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے ساڈا ایمان ہے اسی ایمان بالغیب رکھنے ہاں۔ ایک قبر میں جانا ہی برزخ دے عالم برزخ دے اندر تیرے نالے سارے معاملات پیش ہونے نے۔ دعا کر اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما دے۔ ایک روایت میں تو انہوں سنان لگا، ایک تے پتہ لگ جائے گا کہ قبر وچ معاملات چنگے مندے ہوندے نے تے نالے بھی پتہ لگ جائے گا کہ قبر دا عذاب ہوندا کن ہوئے۔ آؤ سنو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان وچوں گزرے نے یا کسی جگہ تو گزرے نے جتھے چند ایک قبرہ موجود نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام جے سواری تے سوار نے اے سواری اونا قبراں کولوں گزر دیاں بدکنا شروع کر دیندی ہے، اچھلنا شروع کر دیندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہما وقت رابط ہے کدے نال؟ اللہ میرے نبی دیاں رہنمائیاں کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے سواری روک لئیے تے سواری تو تھلے اتر گئے نے تے آپ فرماندے نے کوئی جام دے